دیکھیے اس موبائل نے، اس سوشل میڈیا نے، اس چیز نے ہماری زندگیوں پر کتنے نیگیٹو اثرات ڈالے ہیں. ہماری زندگیاں کہاں سے کہاں رخ پر ہو گئی ہے. اسلامی شناخت، اسلامی پہچان، اسلامی سوچ، اسلام کے متعلق رہنا، یہ آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے جو رخصت ہو رہا ہے، اسلام کو جو بہت ہلکا پھلکا سمجھ رہے ہیں، کر لیا تو بھی ٹھیک، نہیں کیا. اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہماری زندگیوں میں ہے، اسی سوشل میڈیا، اسی موبائل، اسی نیٹ اور اسی ویڈیو نے ہماری زندگیوں کو برباد اور خراب کر کے رکھ دیا ہے. کتنے نیگیٹو اثرات ڈالے ہیں. تقریباً 6-7 اثرات جو میں نے خود نوٹ کیے ہیں، میں نے خود اپنی دیکھے ہیں کہ حقیقت میں یہ چیزیں ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز وقت کا برباد ہونا. کیسا زبردست وقت ضائع ہوتا ہے، کتنا زبردست وقت ضائع ہوتا ہے. وقت کی قدر کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا کہا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے وقت کی. والشمسی، سورج کی قسم، والقمری، چاند کی قسم، والعصری، زمانے کی قسم، واللیلی، رات کی قسم، والنہاری، دن. یہ سب چیزوں سے ٹائم بنتا ہے، اللہ نے قسم کھائی. اے انسان، یہ وقت بہت بڑی اور قیمتی دولت ہے. دیکھیے ہر چیز جس کا نقصان ہماری زندگی میں ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے. بیمار ہو گئے، علاج کرو، دوائی کروا لی، ٹھیک ہو جائیں گے. کاروبار میں نقصان ہو گیا، ٹھیک ہو جائے گا. کوئی اور مسئلہ ہو گیا، سب کا لاس جو ہوا ہے، نقصان، اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے. لیکن وقت اگر چلا گیا، زندگی کا 1 سیکنڈ رخصت ہو گیا، لاکھ کوشش کر لے، وہ وقت واپس آنے والا نہیں ہے. خام خواہ کے لیے اتنا وقت موبائل کے اوپر برباد اور ضائع ہو رہا ہے. بلکہ بعض عقل مندوں نے باقاعدہ صرف ضرورت کے لیے موبائل کو رکھ لیا. بعض لوگوں نے جب سمجھا کہ یہ ہماری زندگیوں پر کتنے برے اثرات ڈال رہا ہے، کتنی تباہی لا رہا ہے ہماری زندگی کے اوپر، تو اس نے وقت صرف کالز، فون آئے گی اس کو اٹھانا ہے. یہ تھا تو ضرورت کی چیز، لیکن یہ تو بڑی مصیبتیں اور آفتیں لے کر آ رہے ہیں، تو صرف کالز اٹھانے کے لیے بنا لیا. اور باقی جتنے بھی دوسرے کام کاج ہیں، سوشل ہے، لوگوں کے جوابات دینے، ان سب کے لیے ایک محدود وقت رکھ دیا کہ بس انہی اوقات کے اندر ہم آپ کا جواب دیں گے. اور حقیقت میں ایک منظم آدمی، ایک ٹائم ٹیبل والا آدمی، اس کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے. اس لیے بعض لوگ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے تھے کہ بہت متکبر آدمی ہے، بہت تکبر والا آدمی ہے. کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے عصر کی نماز کے بعد وقت رکھا تھا لوگوں سے ملاقات کا، ملنے کا وقت، اور اسی وقت میں لوگ ان سے ملنے. لیکن کوئی ظہر میں آ گیا، پھر اس سے نہیں ملتے تھے. بھائی جس وقت کا ٹائم ہے اسی وقت میں آئیں. ہمارے بھی 50 کام، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، بات ہی نہیں کرتے. بھائی آپ کے لیے وہ وقت رکھا ہے ہمیں. اور حضرت نے فرمایا کہ اگر میں اپنے ٹائم ٹیبل میں اگر آگے پیچھے کرنے لگ جاؤں تو لوگ دن میں کسی بھی وقت پھر چین نہیں لینے دیں گے. اور حقیقت بھی یہ ہے، وہ لوگ جو مشغولیات کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، سماج کے کام ہے، یا اسی طریقے سے وکلا حضرات ہے، یا اسی طریقے سے اور بہت سارے، جب انہوں نے وقت طے کر دیا تو اسی وقت. لیکن اگر وقت نہیں ہے، خیر خواہی کے اندر بلا دیا، تو ہر وقت پھر جمگھٹا لگا ہوا ہے. اور خود پھر ان کے گھر میں بھی مگج ماری، پھر ہمارے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس. تو ایک بہت بڑا نیگیٹو اثر جو ہماری زندگی پر ہوا، اس کی وجہ سے وہ وقت کا برباد ہونا. اس لیے ایک عربی شخص نے وقت کی اتنی پیاری تعریف فرمائی ہے، کہا الوقت الحیات. بعض ایک انگریز دان نے تو کیا کہا ہے، ٹائم از گولڈ، ٹائم از منی، کہ وقت جو ہے وہ روپیہ ہے، پیسہ ہے، گولڈ ہے، سونا ہے. لیکن عربی ایک شخص نے کہا ہے کہ الوقت والحیات، وقت یہ تو زندگی ہے انسان کی، وقت ہے تو زندگی ہے، ورنہ اگر انسان کی زندگی ختم ہو گئی تو پھر وقت ہی کہاں باقی رہا اس کے پاس. تو ایک سب سے بڑا نقصان ہماری زندگیوں میں کیا ہے اس نے، وقت کا کیا ہے. دوسرا سب سے بڑا نقصان جو کیا ہے، اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے بچوں کی زندگیوں کے اندر، ہماری اولادوں کی زندگیوں کے اندر، بھائی اور بہنوں کی زندگیوں کے اندر جو کلچر اور جس طریقے کی چیزیں داخل ہو رہی ہے اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. ناٹک کے اندر، فلم کے اندر جو اداکارہ یا جو اداکار، جو ایکٹر یا جو ایکٹریس بہت مشہور ہے، انہوں نے جس چیز کو اختیار کیا ہے، چاہے وہ ننگے ناچنے لگ گئے ہیں، تو اسی کلچر کو پھر مسلمان اختیار کر رہا ہے. بھئی فلاں نے ایسا کیا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کسی سے امپریس ہو کر، یعنی کسی سے مرعوب ہو کر کہ یہ ان کے جیسا میں دکھ جاؤں اور لگ جاؤں، تو حضور نے فرمایا اس کے پیچھے ہی پھر قیامت کے دن کھڑے رہنا، مجھ سے محبت کرنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھیے کس طریقے سے بے حیائی والا کلچر ہمارے اندر داخل کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ ماں باپ یا اسی طریقے سے جب گھروں میں ٹی وی ہوا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، تو اس وقت ماں باپ یا اولاد ساتھ میں بیٹھ کر نہیں دیکھتے تھے، اور اچانک سے کوئی نیم عریاں اگر کوئی تصویر سامنے آ گئی تو شرما جایا کرتے، لیکن اب وہ شرم و حیا بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہے زندگیوں سے۔ وجہ جو چیز پیدا کی اسی اسکرین نے ہماری زندگیوں کو برباد کیا ہے، اس کلچر کو، ایسے کپڑے پہننے کو، اس طریقے کی چیزوں کو، ہم اپنی اسلامی شناخت پہچان کو آج دیکھیے جب ہندوستان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے مسلمانوں کے تعلق سے، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے مسجد مندر کا مسئلہ ہو یا اسی طریقے سے مسلمانوں کا سول کوڈ کا مسلم پرسنل لا کا مسئلہ ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو جو ہندوستان کے اندر پیش آتا ہے، تو مسلمان اس کا مقابلہ صحیح معنی میں نہیں کر پاتے۔ اس کے سب سے بڑی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خود کا اسلامی تشخص باقی نہیں رکھا ہے۔ جس طریقے سے برادران وطن کی بعض لوبیاں جو کام کر رہی ہے، انہوں نے اپنی پہچان، اپنے تشخص کو اتنا زبردست باقی رکھا ہے کہ اپنے کام کسی کرنے کے لیے وہ وقت کے وزیر اعظم کو بھی بلا لیتے ہیں۔ تو اس چیز کے بہت زیادہ کسی سے مرعوب نہیں ہونا۔ اللہ نے ہمیں جو تاریخ دی ہے، ہمیں جو ہسٹری دی ہے، ہمارا جو کلچر رہا ہے وہ بڑا ہی زبردست کلچر رہا ہے، بڑی زبردست تاریخ، لیکن اس کے پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے ہمیں کہ تاریخ ہماری کیا رہی ہے، اور ہمارا تعلق، ہم مروب ہو گئے، اصل میں ہندوستان کے اندر ہم مروب ہو گئے کہ بھئی ہم گڈ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم خود اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور اس بہتر بنانے کے لیے اس وقت کے اندر سب سے اہم کام جو ہے وہ اپنی اولادوں کو پڑھانا ہے، تعلیم دینی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ضرور دینی ہے، ورنہ آج ہم خود اپنی زندگیوں کے اولاد اگر نہیں پڑھے، چل کل سے کارخانہ آ جائیے، فیکٹری آ جائیے، پڑھائیں ان کو بتائیں کہ اسلام کی جو تاریخ رہی ہے، اسلام کی تاریخ یہ رہی ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹری کے آلات ایجاد کرنے والا وہ مسلمان تھا۔ ڈاکٹری کا جو آلات کہ جس کی تاریخ اور جس کی کتاب کے ذریعے سے آج بھی بڑے بڑے ڈاکٹر پڑھ کر بنتے ہیں، سب سے پہلے اس میدان میں اگر کتاب لکھنے والا، اس کو سمجھانے والا، وہ ایک مسلمان تھا، جابر بن حیان، اور ایسے کئی مسلمان سائنسدان ایسے گزرے ہیں۔ تو خیر دوسری بات میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارا جو کلچر تھا اس نے بہت تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے اس کی وجہ سے۔ تیسری بات یہ ہے، اس اسکرین کے ذریعے سے مسلمانوں کی ایسی تاریخ اور ایسی پہچان بنا کر پیش کر دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے پوری ہماری تاریخ غلط ملت ہو کر رہ گئی ہے۔ بعض مرتبہ کسی مسلمان بادشاہ کے اوپر کوئی مووی بنا دی گئی، کسی مسلمان بادشاہ کے اوپر کوئی ڈاکیومنٹری بنا دی گئی، اور مسلمان اس کو یہی سمجھ کر دیکھ رہے کہ یہ مسلمان بادشاہ ایسا ہی، حالانکہ حقیقت میں اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جنگ آزادی کی تاریخ کو، ایسے بہت سارے مسلمان رہے ہیں جنہوں نے کئی زبردست قربانی۔ آپ ٹیپو سلطان پر جو ڈرامہ پیش کیا جاتا تھا، جس میں ٹیپو سلطان کا جو چہرہ بتایا جاتا تھا کہ جس میں چہرے میں داڑھی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ شیر میسور، شیر بنگال، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 1799 کے اندر سرینگا پٹنم کے اندر جو ان کی شہادت ہوئی ہے کہ انگریز ڈرتا تھا، بہت زبردست ڈرتا تھا، اتنا ڈرتا تھا 3 دن تک لاش کے پاس نہیں گیا کہ کبھی زندہ ہو، زندگی میں کوئی رمق باقی ہو، جان باقی ہو اور مار دے وے۔ 3 دن کے بعد گیا، پھر کہتا ہے یونین جیک لہرا کے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ وہ داڑھی والے تھے، اور اس وقت کے جو بزرگ ان کے متعلق کہتے کہ وقت کے بڑے کتب تھے، غوث تھے، ابدال تھے، کبھی تہجد کی نماز ان کی نہیں جاتی تھی۔ لیکن تاریخ ہمارے سامنے اتنی خلط ملط کر کے پیش کر دی گئی کہ ہمیں صحیح تاریخ کا علم ہی نہیں ہے کہ کون تھے ہمارے آبا اجداد۔ بعض مرتبہ کسی اسلامی چیز کو اٹھا کر، اس ایشیو کو اٹھا کر اتنا زبردست پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے اسلام میں ایسا ہی ہے، اب ہم کیا کریں۔
پتہ ہی نہیں ہے. جیسے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں، حلالہ اس کے متعلق جو کانسیپٹ اور جو بات اسلام نے پیش کی ہے، اس سے خوبصورت بات کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا ہے. حلالہ کہتے ہیں کس کو؟ ہم نے یہ ہمارے ذہنوں میں مسلمان کے، اچھا بعض مرتبہ بعض لوگ طلاق دے کر آتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی حلالے کا مسئلہ پوچھنا ہے. بھئی آپ نے طلاق دی، حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے حلالے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب ایک رات کے لیے اپنی بیوی کا نکاح کسی سے کر دے گا، صبح میں وہ اس کو طلاق دے دے گا، اس کو کہتے ہیں حلالہ. اس کے اوپر تو لعنت فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حلالہ نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے مسلمانی ایک چیز کو لے کر، اسلام کی ایک چیز کو لے کر بدنام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان یہ ہرگز نہیں ہے. حلالہ تو جو کانسیپٹ ہے، جو چیز ہے، وہ شریعت نے اس لیے رکھا ہے تاکہ مرد کو پتا چلے. جب تو نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے تو اب یہ بیوی تیرے لیے حلال ہونے ہی والی نہیں ہے. اگر حلال ہوگی تو یہ یعنی ظاہری طور پر تو کوئی شکل ہے ہی نہیں. جیسے میں ایک مختصراً بتاؤں، شرعی حلالہ کس کو کہتے؟ شرعی حلالے کے لیے عورت کو جب طلاق دے دی 3، اس 3 طلاق دینے کے بعد عورت اپنی عدت پوری کرے. مرد اپنے رستے، عورت اپنے رستے، ان کا کوئی لینا دینا اب نہیں ہے، ختم ہو گیا ان کا معاملہ. اب شرعی حلالہ یہ ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی اور جگہ ہوا، وہ اپنے دن اپنی زندگی گزارنے لگ گئی، وہ اس کے ساتھ خوش ہے، رہ رہی ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دی. اس کی عدت پوری ہو جانے کے بعد اب یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. بائی پروگرام کرے اس پر لعنت ہے، لیکن ایسا ہو گیا جو ظاہری طور پر لگتا نہیں ہے کہ ہوگا. ایسا کوئی نکاح کرتا ہے تو ایک دن کے لیے نہیں کرتا، وہ زندگی بھر کا نکاح ہوتا ہے، پھر پوری لائف کا کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ نکاح. تو یہ چیز ہے جو ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم بھی بعض مرتبہ. تو یہ تو ایک چیز، ایسی بہت ساری چیزیں جو ہمیں تاریخ کے حوالے سے پیش کی گئی اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اسے پڑھیں. علماء سے ربط، اس دور کے اندر ہمارا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے، ہم علماء سے کٹے ہیں، علماء سے ربط نہیں ہے. جسمانی طور پر اگر کوئی تکلیف اگر ہو گئی، پریشانی اگر ہمیں ہو گئی تو فوراً ہمارے فیملی ڈاکٹر کو فون کرے، وہ فوراً دوا بتائے گا کہ ان کو یہ ہوا ہے، میں جانتا ہوں کیا تکلیف ہے، یہ بڑھ گیا، آپ دیجئے. ایک فیملی عالم اور ایک فیملی مفتی ہر شخص اپنی زندگی میں رکھے کہ جن کے سامنے ساری چیزیں ہوں، ان کے زکوٰۃ کے مسائل ہوں، ان کی عبادتیں ہوں، ان کے نمازیں ہوں، ان کو ٹوکنے والا ہو، ان کو کہنے والا ہو، تاکہ ہمارا ایک رخ صحیح نہ ہو پائے. اسی لیے بیعت جو ہونا ہے کوئی ضروری نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن کم سے کم اپنی اصلاح کرنا تو ضروری ہے ہر انسان کو کہ ہم سدھر جاوے کم سے کم. اس لیے کہا جاتا ہے اللہ والوں سے جڑ جاؤ، کہ جب وہ ہم سے کہیں گے، جب وہ ہمارے لیے دعا کریں، جب وہ ہم سے پوچھیں گے تو ہم ان کو جب صحیح بتائیں گے. اگر نہیں ہوگا ہمارا رخ صحیح تو وہ اس کو صحیح کریں گے. تو ہمارا تعلق ربط علماء سے ہو. یہ تیسری بات جو میں نے ذکر کی کہ تاریخ ہماری خلط ملط کر کے پیش کر دی گئی. چوتھی بات، اللہ معاف کرے، بڑے دکھ درد کے ساتھ یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ چوتھا نقصان جو ہمارا اس وجہ سے ہوا ہے، اس موبائل نے، اس اسکرین نے ہماری زندگیاں جو تباہ و برباد کی ہے، لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط. نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی کا آپس میں کانٹیکٹ ہونا بہت آسان ہو گیا. فیس بک کے اوپر انجان کو اچانک سے ریکویسٹ بھیجی، اس نے قبول کر لی، اب ان کے آپس میں گفتگو اور باتیں شروع ہو گئی. انسٹاگرام پر ریکویسٹ بھیجی، قبول کری، اور ان کی آپس میں باتیں شروع ہو گئی. نہ یہ اس کو پہچانتا ہے. اب پہچان آگے بڑھ رہی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس حد تک یہ معاملہ ہو گیا ہے، اس حد تک کہ پچھلے کئی زمانے سے جو طلاق کے جو کیس آ رہے ہیں، اس میں جو وجہ کھل کر سامنے آ رہی ہے اخیر میں، یا تو لڑکے کا افیئر کسی لڑکی کے ساتھ تھا یا لڑکی کا افیئر کسی لڑکے کے ساتھ تھا. اس وجہ سے وہ کھل کے تو نہیں کہہ رہی ہے، لیکن لڑکے کے گھر والوں کا نقص نکال رہی ہے، یا لڑکی لڑکے کے، یا لڑکا لڑکی کے اندر کوئی نقص نکال رہا ہے. اصل میں اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے. یہ بہت بڑا نیگیٹو ہے. اس لیے بعض علماء نے کہا ہے اپنی مسورات کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو
موبائل مت دو، ہے تو ان کے پاس سے چھین لو یا سادہ دے دو، اگر دینا ہے تو پوری نگرانی ان کے اوپر رکھو، اپنے موبائل میں کبھی وہ لاک نہ لگائے، اپنے گھر میں جب سوئے ان کا الگ سے کمرہ ہے تو کبھی کمرے کا دروازہ بند نہ کرے۔ پیر ذوالفقار صاحب نے یہ تو بات لکھی ہے، بلکہ اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ ہم اچانک سے کبھی بھی آ جائیں گے تو ان پر ایسی، اس لیے شیر میسور نے ہی یہ بات کہی ہے کہ اپنی اولاد کو سونے کا کوا کھلاؤ، لقمہ گولڈ کا، لیکن ان پر نگاہ شیر کی رکھو۔ تو یہ ضروری ہے اس زمانے کے اندر بہت زیادہ، ورنہ جو بے راہ روی اس موبائل کے ذریعے سے ہو رہی ہے، غلط کانٹیکٹ اس موبائل، بوڑھے بوڑھے ہو گئے پھر بھی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ ان کے چکر اور کانٹیکٹ چل رہے، ریکویسٹ بھیج رہے، اور فلاں کا فلاں کے ساتھ جڑ چکا ہے، دادا بن گئے، نانا بن گئے، پھر بھی اس کے باوجود یہ چیز زندگیوں سے نہیں جا رہی ہے، اس موبائل کی وجہ سے۔ اس موبائل نے تباہ و برباد کی ہے ہماری زندگیوں کو۔ یہ پانچواں نیگیٹو اثر جو ہماری زندگیوں میں ہوا ہے۔ چھٹا اور آخری بات تو اور بھی تھی کہ اس کی وجہ سے صحت خراب ہو رہی ہے، تندرستی پر انسان کے اثر پڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ بہت زیادہ موبائل دیکھنے کی وجہ سے بعض مرتبہ آنکھوں کے نمبر آ جاتے ہیں، آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہے، دماغ کی بیماری کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے، ڈپریشن کے اندر انسان چلا جا رہا ہے۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔